اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نہ یہ حالات حاضرہ ہے، نہ کرنٹ افیئر ہے، یہ 45 سالہ صحافت کی تاریخ ہے، مکاتبہ فکر کا ایک سفر ہے اور تاریخ کی سچائی ہے۔ دو صحافی، دو مختلف مکتبہ فکر، ایک جناب افتخار احمد صاحب، دوسرے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ دونوں ہی نامور لوگ ہیں۔ افتخار احمد صاحب کے لیے منو بھائی نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ افتخار احمد پوری تیاری کر کے کیمرے کی آنکھ کھولتا ہے۔ ناظرین، افتخار احمد صاحب وہ صحافی ہیں جنہوں نے جسٹس ریٹائرڈ مرحوم نسیم حسن شاہ کو ایک انٹرویو میں ایک سوال کیا جس کے جواب نے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا فیصلہ ایک لارجر نہیں فل بینچ کے ذریعے بدل کر رکھ دیا۔ افتخار احمد صاحب نے ثابت کیا صحافت کیا ہے اور مکتبہ فکر کیا ہے، سیاسی مکتبہ فکر۔ بہرحال اب آتے ہیں اس طرف۔ پچھلے دنوں افتخار احمد صاحب نے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا انٹرویو کیا اور پھر کیمرے کی آنکھ اس وقت کھولی جب پوری تیاری کر لی۔ ابھی شامی صاحب نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ویسٹ کوٹ، جو ان کا انداز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے جو صحافی ہیں ان کے پاس کیا گر ہے کہ وہ حکمرانوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن کھانا دیں تو آپ اگلی صف پہ، اور بھٹو صاحب کی برسی ہو، زرداری صاحب کا وہ تقریب ان کی طرف سے کی جا رہی ہو تو آپ آگے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اپنا اپنا طریقہ کار ہے شامی صاحب نے، اور پھر یہ بلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ کہاں بٹھاتا ہے۔ ابھی یہ سوال ان کے لیے بہت ایک اچانک تھا، ابھی وہ سنبھلے نہیں، تو میں ان کو سوال نہیں کہوں گا، یہ باقاعدہ وار ہیں، وار جو جنگ میں کیے جاتے ہیں۔ تو افتخار احمد صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے اپنے رسالے میں یہ لکھا تھا بھٹو صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے، لکھی بائی کا ان کو نام لکھا تھا، تو یہ کیا اس کی بیک گراؤنڈ تھی؟ تو انہوں نے شامی صاحب نے جواب دیا کہ یہ ایک بھارت میں کوئی رسالہ چھپا تھا، اس میں کسی بندے نے انٹرویو دیا تھا مبینہ طور پر۔ مبینہ پر دونوں نے ایک زور دیا کہ مبینہ طور پر۔ تو شامی صاحب نے کہا جی ہاں، مبینہ طور پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو میرے بھانجے ہیں۔ کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ آپ نے کب لکھا؟ کہنے لگے 1977 میں، 77 میں، جب دائیں بازو کی تمام تنظیمیں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور بھٹو صاحب کے خلاف پوری دنیا میں اتحاد بن چکا تھا، تب انہوں نے کہا اس وقت آپ کو لکھنا چاہیے تھا۔ اس پر شامی صاحب نے کہا نہیں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ پروف بھی کوئی نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، افسوس اور معذرت کا اظہار کیا۔ پھر ایک اور وار کر دیا، ناظرین سوال نہیں، وار۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے افغان وار میں پاکستانیوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر افغان وار میں تو آپ نے یہ پورا گرما دیا ماحول کو، اور آج تک ہم وہ افغان وار بھگت رہے ہیں۔ تو اس پر ظاہر ہے وہ ضیاء الحق نے شروع کی تھی، ضیاء الحق کے اپنے مقاصد تھے۔ ناظرین، اس میں ایک بات کا حوالہ دیتا چلا جاؤں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے انہی دنوں اسمبلی میں تقریر کے دوران کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ماسکو کیا سوچ رہا ہے، ان کو یہ نقصان کریں گے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو پھر ماسکو جو سوچ رہا تھا وہ ہوا، انٹروین کیا یا کروایا گیا۔ کیا ہوا؟ افغان وار میں پاکستانیوں کے مذہبی جذبات جو ہیں ان کو اوپر لے گئے، اور آج تک وہی وار جو ہے ہمارے گھروں میں، ہماری گلیوں بازاروں میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے محافظوں میں نقصان کیے دے رہی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے شامی صاحب نے حوالہ دیا کہ جنرل حمید گل نے خانہ کعبہ میں تمام افغانی لیڈروں کو اکٹھا کیا، صلح کی بات ہوئی، لیکن وہ اس جواب کو اتنا لمبا جب افتخار صاحب نے شارٹ کرنے کی کوشش کی نا کہ آگے چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں چلیں اگلا سوال کرتے ہیں۔
وہ اس سوال کے جواب کو اتنا ہی لمبا کرنا چاہ رہے تھے جتنا لمبا یہ افغان ایشو ہے۔ یکدم افتخار صاحب نے سوال کیا کہ پی این اے کی قومی اتحاد، ناظرین جو نئی نسل کو نہیں علم، بھٹو صاحب کے خلاف جو اتحاد بنا تھا 9 جماعتوں کا، ان کو 9 ستارے کہتے تھے۔ تو اس کے لیے لوگوں نے باتیں بھی بنائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو قومی اتحاد کی موومنٹ تھی، اتحاد کا، اس کے لیے تحریک اور اس کا سارا انتظام اور اس کا سارا وہ ڈرافٹ آپ نے کیا تھا؟ تو شامی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی کیا ہے، اور نواب زادہ نصر اللہ تھے، مفتی محمود تھے، یعنی یہ صحافی ہیں اور گنواز سیاستدانوں کو رہے ہیں۔ مفتی محمود صاحب تھے، نواب زادہ نصر اللہ تھے، اور صاحب کا بھی شاید نام لیا۔ یہ یاد رہے کہ کسی زندہ بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا، زندہ بندہ سوال کر رہا ہے اور بہت سارے زندہ سن رہے تھے۔ اس پر افتخار صاحب نے کہا کہ یہ بات کو تھوڑا بدلنے کے لیے کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ صحافت ایک ایسی قوت ہے جو نقصان بھی کر سکتی ہے اور فائدہ بھی۔ آپ کو فائدہ ہوا کہ نقصان؟ تو شامی صاحب نے کہا کہ مجھے مشکلات بھی آئیں لیکن مجھے فائدہ ہوا، عزت بھی ملی، عزت۔ ناظرین اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 24 جولائی 1977 کو آپ نے ضیاء الحق سے کہا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب۔ اس پر شامی صاحب نے کہا کہ ہاں وہ اس طرح ہوا کہ جب بھٹو صاحب آئے ادھر لاہور، یہ ان کا جب اقتدار ختم ہوا تو وہ لاہور واپس آئے، ان کی ضمانت ہوئی، پھر وہ بعد میں گرفتار کیے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا استقبال کیا گیا، اتنا، تو ہم نے سوچا کہ یہ تو سارا معاملہ الٹ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اس کے پاس، نظامی صاحب کے پاس، مجید نظامی صاحب کے پاس، ان کے پاس ایک اور بندے بھی کھڑا تھا، یعنی بیٹھے ہوں گے کہیں یہ سارے بندے جو ملک کی رائے عامہ بنا رہے تھے، سمت درست کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا جی یہ تو سارا کام الٹ ہو گیا، سارا خراب ہو گیا، یہ تو بھٹو صاحب کا بڑا استقبال ہوا، تو یہ انتخاب جو ہے یہ تو نقصان کر دے گا۔ تو شامی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے انہوں نے ایسے ہی ٹالا ہے، مجھے کہاں ضیاء الحق نے ملنا ہے۔ میں نے نیم دلی بد دلی سے فون کیا تو وہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ وہ کل آ رہے ہیں، تو میں پھر ضیاء الحق سے ملا۔ میں نے ان سے کہا جی کہ یہ سب خراب ہو جائے گا، یہ سب ضائع ہو جائے گا جو یہ چل رہا ہے، اگر سیاسی آزادیاں دی گئیں تو ضیاء الحق نے کہا کہ ہم تو انتخاب کروا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں پہلے احتساب پھر انتخاب۔ تو انہوں نے کہا میں ہی نہیں کہہ رہا، وہ نظامی صاحب کا نام لیا، ساتھ دوسروں کا لیا۔ تو ضیاء الحق نے کہا، وہ بڑا سیاںا آدمی تھا، اس نے کہا اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا شامی صاحب نے کہ برابر بھی نا گواہ نظر آ رہا تھا جہاں پر محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور کوثر نیازی کا جلسہ تھا۔ تو ناظرین اس میں یہ بات بتا دوں، وہ ہمارے کالج کا زمانہ تھا، اس سے پہلے پی این اے نے جلسہ کیا تھا، اور جتنے لوگ پی این اے کے جلسے میں تھے اتنے لوگ محترمہ نصرت بھٹو کے جلسے کو، جب صبح جلسہ تھا تو رات کو ہی جلسہ گاہ پہنچے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہاں ہمارے قائد کی مسز آ رہی ہیں، ہماری لیڈر آ رہی ہیں، اتنا فرق تھا۔ اچھا تو بہرحال آتے ہیں موضوع کی طرف۔ شامی صاحب نے کہا کہ میں نے گول باغ کی طرف اشارہ کیا کہ پھر وہ ہوگا، یعنی عوامی قوت ہے۔ تو ضیاء الحق نے کہا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں وہی جو کالموں میں ہے، جو کالم میں ہے۔ اب کالم ظاہر ہے پھر ان کی ملکیت تھے، انہوں نے جو لکھا سو لکھا۔ تو یوں انہوں نے انتخابات ملتوی کروانے کا مشورہ دیا۔ ہو سکتا ہے یہ مشورہ نہ بھی دیتے تو انتخابات ملتوی ہی ہونے تھے۔ وہ رپورٹس ہوتی ہیں، ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، بین الاقوامی قوتوں کا کوئی دباؤ بوجھ، کوئی اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ضیاء الحق سے کہا تھا کہ اگر پی این اے الیکشن جیت جائے
تو تم اقتدار پہ قبضہ کر دینا۔ اسی انٹرویو میں ان کی کنٹراڈکشن ہے۔ ایک طرف ضیاء الحق کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، ایک طرف سارا کام خراب ہو رہا ہے، اور جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کی تھی اور اس کے خلاف تھا، دھاندلی کی تھی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا 10 اپریل کو 1986 کو استقبال دیکھ لیا تھا، اور پھر 18 اکتوبر کو 2007 کو بھی دیکھ لیا ہوگا، اور پھر یہ دوسری بار زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں، تو پھر دھاندلی اس وقت تو نہ ہوئی، اس کے بعد دھاندلیاں ہوتی رہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے آگے چل کر کہا کہ ہم نے یہ اتحاد بنایا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقابلے میں ہم نے پہلوان اتارنا تھا، وہ ہم نے میاں نواز شریف کو اتارا۔ ایک جگہ پر افتخار احمد صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنے رسالے میں لکھا کہ بھٹو صاحب کے لیے، یعنی نام نہیں لیا، لکھا کہ یہ شخص سیاست پر سیاہ حروف ہے۔ شامی صاحب کہتے ہیں آج غور کرتا ہوں تو مجھے اطمینان نہیں ہے، یہ مناسب نہیں تھا، یہ نہیں چھپنا چاہیے تھا۔ ناظرین، پھر افتخار صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے 1972 کے جو مارشل لا تھا جس میں بھٹو صاحب کے حوالے سے بات کی گئی، اس پر تو کہا کہ یہ مارشل لا کورٹ کو میں نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، تو دوسری طرف آپ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو اقتدار میں لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اصغر خان وغیرہ کا بھی حوالہ انہوں نے دیا یا اس حوالے سے بات ہوئی۔ شامی صاحب نے کہا کہ نسیم ولی خان اور اصغر خان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کچھ واقعات رونما ہوئے، تو پھر افتخار احمد صاحب نے کہا کہ موت کا المیہ اور آپ نے یہ کر دیا۔ اس پر بھی انہوں نے معذرت خواہانہ انداز اپنایا کہ یہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو آپ نے مار ڈالا، یعنی سسٹم نے، تو آپ نے کوئی تعزیت نہ کی۔ انہوں نے کہا اتحاد والوں میں سے کسی نے تعزیت نہیں کی تھی، حالانکہ وہی 2 سال بعد اتحاد والے نا سارے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی قیادت میں MRD بنا چکے تھے۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں۔ ابھی پہلے جتنے وار ہو چکے تھے ابھی کھڑے نہیں ہو پائے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ان کا کارنامہ تھا، انہوں نے کنسنسس پیدا کیا۔ ناظرین، پھر انہوں نے آگے چل کر 15 ستمبر کا جو شمارہ تھا ان کا، اس میں انہوں نے لکھا کہ بھٹو صاحب کی ضیاء الحق کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس پر انہوں نے کہا سیاست چھوڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اس کی کوئی دلیل، کوئی اس کا جو کوئی ایسا ہے آپ کے پاس پروف؟ جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، بس سنا تھا، اور اس پر بھی گول کر دی بات۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ 2 مکتبہ فکر ہیں، یہ 2 رائے تھی، 2 نظریات تھے، 2 لوگ نہیں، 2 طبقات تھے۔ یہ ان کی بحث ہے۔ ایک کا فیصلہ 4 اپریل کو پھانسی پانے والے بھٹو صاحب کے حق میں دے دیا، 45 سال بعد فل بینچ نے۔ شامی صاحب نے سہارا لیا کہ اس وقت مقدمہ قائم نہیں ہوا تھا، اور مقدمہ تو 1974 میں قائم ہو چکا تھا، مقدمہ قائم نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک اور افتخار صاحب نے وار کر دیا کہ آپ نے کہا کہ اہل پاکستان کو، یعنی سیاستدانوں کو سیاست نہیں آتی۔ انہوں نے کہا ہاں نہیں آتی، یہ لڑتے ہیں آپس میں۔ اب اس میں یہ بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں۔ بہرحال بات ان کے انٹرویو کی کرنی چاہیے۔ افتخار صاحب نے کہا کہ کیا فوجیوں کو آتی ہے سیاست؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ فوجیوں کو کیا مشورے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں، کچھ مشورے ہمارے مانتے ہیں، کچھ مشورے نہیں مانتے۔ پھر شامی صاحب نے ایک موقع پر جب انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کو قائد اعظم کے ساتھ تشبیہ دے دی، یعنی قائد اعظم کے بعد ایک جگہ مشرف کے لیے کہا کہ جناب قائد اعظم کے بعد مشرف ایسا لیڈر ہے، تو اس کی تعویل یہ پیش کی کہ اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا میں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو، یعنی قائد اعظم پہلے رکھ دیا ٹرے میں کہ یہ لیں جناب آپ قائد اعظم ہیں، قائد اعظم کے بعد آپ ہی ہیں، یعنی قائد اعظم
ٹرے سے میری مراد ہے کہ ان کا ایوارڈ ان کو دے دیا۔ اب دوسری بات، عمران خان کو بھی کہا کہ قائد اعظم کے بعد تو کہنے لگے کہ یہ نو مسلم تھے، چونکہ یہ نو مسلم تھے تو افتخار احمد صاحب کہتے ہیں نو مسلم، کہنے لگے کہ یہ یعنی انہوں نے چینج کیا اپنے آپ کو، اور وہ پڑھے لکھے تھے، وہ باہر سے آئے تھے، وہ میں تو یہ جانتا تھا کہ انہوں نے شوکت خانہ بنایا ہے، ان کو پتہ ہے زمین کس نے دی تھی، 50 کروڑ کس نے دیا تھا۔ خیر اس کے بعد انہوں نے ایک بے جان سی تعویل پیش کی، تو پھر اس پر بھی کوئی دفاع نہ کر پائے۔ شاید وہ وقت تھا کہ جب پیٹرول پمپ کا بھی معاملہ ان کے ہاتھ میں تھا، اس کا ٹھیکہ جب بدلا تو مزاج بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر دہراتا ہوں، افتخار احمد صاحب نے کہا مارچ 72 میں آپ کہتے ہیں مارشل لا جائز نہیں، اس کی وائیولیشن ہے اور میں اس عدالت کو نہیں مانتا، جبکہ دوسری جانب آپ ایک آرمی چیف کو ڈکٹیٹر بننے، سیاسی آزادیوں پر پابندی لگانے، انتخابات ملتوی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس انٹرویو میں ظفر احمد انصاری کی رپورٹ کا بھی حوالہ آیا ہے۔ اسی انٹرویو میں ذکر ہوتا ہے کہ گورنر ہاؤس میں ضیاء الحق کے سامنے صحافی خالد چودھری جو قلعہ بند تھے کی رہائی کی بات پر شامی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو دہشت گرد کہہ کر رہائی کی مخالفت کی، جس پر شامی صاحب نے اپنا اصول بتایا کہ میں کسی مصیبت میں مبتلا شخص کی مخالفت نہیں کرتا، جبکہ اسی انٹرویو میں بین الاقوامی سازش کا شکار ہونے والے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا افسوس تک نہ کیا اور اس بات کا اقرار بھی کیا۔ ناظرین، 13 مارچ 1977 کی تحریک میجر سعید ٹوانا کے ساتھ قومی اتحاد کی تحریک کو مشورہ دیا کہ اصغر خان گلے میں قرآن کریم لٹکا کر گرفتاری دیں تاکہ لوگوں میں جوش و خروش بڑھے، گویا سیاسی تحریک اور مذہبی رنگ، اور پھر ایسا رنگ کہ قوم کو لہو لہو کر دیا۔ شامی صاحب نے اس مشورہ کا اقرار کیا۔ افتخار احمد صاحب نے کہا کہ 22 اگست 1988 کو آپ نے ایک کالم لکھا جس میں ضیاء الحق کو فیلڈ مارشل قرار دیا اور جنازہ کو ریفرنڈم لکھا، یعنی ایک نفاذ اسلام کا ریفرنڈم، دوسرا جہاد افغان کا ریفرنڈم اور تیسرا تاحیات صدارت کا ریفرنڈم۔ اس پر شامی صاحب نے خفت کے انداز میں کہا کہ میں اس کو دہرانا پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اسی طرح میاں نواز شریف دور میں بم دھماکوں کے حوالے سے افتخار احمد صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے مخالفت کی تھی؟ شامی صاحب نے کہا ہاں میں نے مخالفت کی تھی، مگر جب سعودی عرب نے تیل دینے کا وعدہ کر لیا تو پھر میں نے یوم تکبیر نام بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ گویا یہ وہ رشتہ دار ہیں جو شادی پر راضی تو نہیں ہوتے، بچہ بچی پیدا ہونے پر نام رکھنے آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں افتخار احمد صاحب اور شامی صاحب کا آپ یہ انٹرویو ضرور دیکھیں۔ آخر میں انہوں نے شامی صاحب سے سوال کیا کہ آپ کیا ہیں؟ محقق، مدبر، مفسر، کیا ہیں؟ شامی صاحب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، طالب علم ہوں۔ شامی صاحب کہتے ہیں بھٹو صاحب نے پاکستان کو 2 لخت کیا، ثبوت نہیں کوئی دیتے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال افتخار احمد صاحب نے کہا تو پھر مقدمہ چلاتے ملک توڑنے کا، قتل کا جھوٹا مقدمہ کیوں بنایا تھا؟ شامی صاحب پھر کہتے ہیں بھٹو صاحب سے میرے نظریاتی اختلافات تھے۔ افتخار احمد صاحب کہتے ہیں کہ آپ غریبوں، مفت تعلیم، آئین، ترقی، یعنی جو بھی بھٹو صاحب نے ملک کے لیے کیا اس کے خلاف ہیں۔ شامی صاحب سے کوئی جواب بن نہیں پاتا۔ دراصل ناظرین، گول باغ کا جلسہ بھٹو صاحب کی مقبولیت، دائیں بازو کی انٹرنیشنل سازش اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ملک کو برباد کر گئی۔ بھٹو صاحب کو تو ختم کر دیا تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ملک کا نظام، معاشرت برباد کر کے رکھ دی گئی، سب ذرائع جھونک دیے گئے۔ ویسے تو یہ بات زرداری صاحب کو کرنی چاہیے جو پیپلز پارٹی کے بل بوتے پر دوسری بار صدر ہیں۔ ناظرین، میری کسی بھی بات سے اگر یہ بات ہو کہ میرا ٹلٹ پیپلز پارٹی کی طرف ہے تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے تاریخ اور 2 مدبرین کا انٹرویو
بیان کیا ہے۔ میں نے عمران خان کے لیے بھی کالم لکھے، بیٹے کے کہنے پر نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے کالم لکھا، اب کی بار ووٹ مجھے بابا۔ یہ 2011 کی بات ہے جب جلسہ ہوا تھا۔ تو میرے دوست نے کتاب میں چھپے ہوئے میرے اس کالم کو پڑھ کر کہا تو کہ اس کو 4 سال تو دے دیے خان صاحب کو، اب اس کا جواب بھی تو آنا چاہیے۔ تو پھر میں نے لکھا، اب کی بار معذرت بیٹا، جو بھی حالات ہوں تجزیہ اس کے مطابق ہوتا ہے، اس میں ذاتی خواہش نہیں ہوتی۔ تو آپ کی رونمائی تھی غالباً امیر حمزہ، ریپریزنٹیٹیو آف ورلڈ کالمسٹ کلب بلایا گیا، تو وہاں 1 منٹ کی میں نے بات کی کہ آپ کی رائے کو لوگ سنتے ہیں۔ شامی صاحب سٹیج پر تشریف فرما تھے۔ آپ کی رائے کو لوگ سنتے ہیں، رائے بناتے ہیں۔ آپ لکھتے اور بولتے وقت تعصب کی اینک اتار کر لکھیے اور بولیے۔ آپ کے الفاظ اور قلم قوم کی امانتیں ہیں۔ ناظرین، یہ 2 نظریات، 2 مکاتبہ فکر اور تاریخ کے کٹہرے میں فیصلہ تھا۔ ایک مکتبہ فکر چت پڑا ہے، دوسرا بچھاڑ کے چھاتی پہ بیٹھا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔